کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، اب بحث مذہبوں کی نہیں، اب مقابلہ دین کا دین سے ہے. تھوڑا لیول بلند کریں. عیسائیت پاور میں ہے. اگر عیسائیوں نے کہہ دیا مسلمانوں دلیل سے بات کرو، تمہارا دین افضل کیسے ہے، مسلمانوں کہاں جاؤ گے؟ اگر عیسائیوں نے کہہ دیا کہ ہمارا نبی 3 دن کا نبی تھا، تمہارا بنا 40 سال کے بعد، افضل کون ہے؟ اگر عیسائیوں نے اگلی بات کر دی کہ ہمارا عیسیٰ آج بھی چوتھے آسماں پہ زندہ ہے، اور تم مسلمان اپنے نبی کے بارے میں کیا کرتے ہو؟ لڑتے ہو آپس میں کہ یا رسول اللہ نہ کہو، یا محمد نہ کہو، یا نبی نہ کہو، کیونکہ جو مر جاتے ہیں انہیں یا نہیں کہا جاتا. اگر عیسائیوں نے پوچھ لیا وہ عیسیٰ کو زندہ مانتے ہو، محمد کو مردہ مانتے ہو، پھر زندہ کی زندگی میں مردے کا کلمہ جائز ہی نہیں، زندہ کی زندگی میں، زندہ کی زندگی میں، زندہ کی زندگی میں مردے کا کلمہ ہو ہی نہیں سکتا. مسلمانوں تیرے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا عیسیٰ کا کلمہ پڑھ کے عیسائی بن جاؤ، یا محمد کو حاضر ناظر مان کے ہماری مجلسوں میں آ جاؤ. کیا کہنے آپ چاہیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. وقت زیادہ نہیں. اگر عیسائیوں نے کہہ دیا کہ مسلمانوں ہمارے نبی کی ماں کے کھانے جنت سے آتے تھے، اور تم مسلمان اپنے نبی کی ماں کو جنتی بھی نہیں سمجھتے، کیا کرو گے؟ ہاں لٹریچر پڑھیں آپ، اسلامی لٹریچر. بہت شکریہ. مسلمانوں کے لٹریچر میں لکھا ہوا ہے. چلو لٹریچر کو چھوڑو، زندگی میں کبھی آپ نے یہ تقریریں نہیں سنی کہ رسول اللہ نے کہا یا اللہ میرے والدین کو بخش دے؟ اللہ نے کہا یا والدین بخش والے. کیا کہنے آپ تو چپ بھی اچھے لگ رہے ہیں جی. اللہ نے کہا یا والدین بخشوا یا امت بخشوا. پھر ہمارے بھائیوں پہ وجد طاری ہو جاتا ہے. پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ نبی پاک نے کہا ماں پہ رہن دے، امتی امتی امتی. 3 دفعہ حضور نے اپنی امت کا نام لیا. اللہ میری امت کو بخش، اللہ میری امت کو بخشنا. اللہ میں سے بخشی ہوئی امت سے پوچھ رہا ہوں، کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچنا جو بچہ اپنے ماں باپ سے وفا نہیں کر رہا، پھر وہ دے کر مجمع پیچھے رہیں گے، مجھے دکھ ہوگا. اچھا کمال زمیندار چہرے بھی میرے سامنے، جن کے تعلق دیہات سے ہیں، دیہاتی ایریا سے، وہ اس بات کو زیادہ قبول کرتے ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں اور یقیناً آپ سمجھیں گے. ایک طرف یہ کہتے ہیں رسول اللہ کے والدین معاذ اللہ جنت میں نہیں ہیں، اور دوسری طرف مسجد میں اعلان ہوتا ہے، قاری صاحب کہہ رہے ہیں اپنے بچے مسجد بھیجو، تمہارا بیٹا قرآن پاک کی ایک آیت حفظ کر لے گا، تمہاری 7 پشتیں جنتی ہو جائیں گی. کیا کہنے. کسی کے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے کہ تاج کمپنی کے چھپے ہوئے قرآن سے تیرا بیٹا ایک آیت پڑھ لے، اپنی 7 پشتیں جنتی بنا لیتے ہو، اور جس محمد پہ سارا قرآن اترے اس کی پہلی پشت بھی جنت میں نہیں جانے دے رہے ہو. اگر عیسائیوں نے کہہ دیا کہ ہمارے نبی کی ماں کے کھانے جنت سے آتے تھے، کیا کرو گے؟ وہ انجیل کا حوالہ تھوڑی دے رہے ہیں. قرآن اگر سپیڈ پڑھنا ثواب ہے، پھر سمجھ کے پڑھنا بھی ثواب ہے.